किस्त नंबर 3 शहर दिल। वहाँ सब ने इनका बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया था। इतनी सर्दी के बावजूद ताई माँ ने इनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स का एहतमाम कर रखा था कि गांव में मेहमान को बोतल पिलाना इसकी बेहतरीन ज़ियाफ़त के मुतरादिफ समझा जाता था। अरे ने वक्त चाय बनाई होती, बच्चियाँ ठंड से आई हैं और तुम पानी पिला रही हो। ताऊ जी के टोकने पे ताई माँ हंस पड़ी थी। चाय भी बनाती हूँ, अंडे उबलने को रखे हैं, केक पेस्ट्री और बिस्किट निम्को तो मैंने सुबह ही वली से मंगवा लिए थे। शहर से लाया है, पियो पियो पुत्र, तो अड्डा अपना घर है। ताई माँ के बाद मोहब्बत भरे अंदाज में फिजा और ईमान के सरों पे हाथ फेर कर लगावट से बोली। इनकी निगाहों में इतना वल्हानापन था, लहजे में इतनी मोहब्बत की ईमान तो हैरान रह गई थी। इनके चलने फिरने बोलने हंसने के अंदाज से एक सरखुशी सी छलकती थी। ये ताई माँ के हाथ कौन सा खजाना लग गया है भाई, इतनी खुश लगती है। इसने फिजा के कान में घुस कर तबसरा किया तो वो जवाबन उसे घूर कर रह गई। शर्म करो, बेचारी खुश हो रही है, सादा लो है, ख्वामखा शक मत करो। फिजा के घरने पे इसने जवाबन दांत निकाले थे और राजदारी से बोली थी, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? फिजा ठिठकी, इसने कांधे उचका दिए। फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकती, मगर कोई बस आईना हकीकत जरूर छुपी है। इसने तजस्सुस फैलाया। फिजा ने सर झटक दिया। जो होगा देखा जाएगा। आह, काश मैं भी ऐसी ही बेहिस लापरवाह होती। उसे हकीकतन फिजा के सुकून ने शक में मुब्तला कर डाला था। वो खाने के इंतजार में नहीं बैठी थी, चाय पी और वहीं सीधी सीधी लेटकर बेखबर हो गई। थकान ऐसी थी कि फिर कुछ होश ही ना रहा। इसकी नींद खराब ना हो इसीलिए सब वहां से उठकर दूसरे कमरे में आ गए थे। इनकी आमद की इत्तला पे सबसे पहले हीरा आपा ताऊ जी की ब्याहता बेटी इनसे मिलने चली आई थी। खुलूस सादगी मोहब्बत अपनायत में वो भी ताई माँ का ही अक्स थी। ऐसे मिले गोया हमेशा से मेल मिलाप रहा हो, लगता ही ना था वो पहली बार मिल रही है। भाई ईमान कहाँ है, उसे देखने का तो भी बहुत ही शौक है। उन्होंने फौरन इसकी कमी को महसूस कर लिया था। वो अंदर सो रही है, थोड़ा नाजुक मिजाज है, थक गई है। फिजा हंस कर बता रही थी, फिर जैसे किसी ख्याल के तहत चौंक कर गोया हुई थी। आप हमारे नाम भी जानती है जबकि हम पहली बार मिल रहे हैं। हीरा आपी इसकी बात पे महफूज होती थी, फिर नरमी से जवाबन बोली, चाचू अक्सर तुम दोनों का जिक्र करते रहते थे जब भी आते, बल्कि 2 साल पहले जब वो आखिरी बार हमसे मिलने आए तब तुम सब लोगों की तस्वीरें भी लेकर आए थे, जो अब भी हमने बहुत संभाल कर रखी है। और शुक्र है वो सिर्फ तस्वीरें ही हैं, वरना अगर आप होती तो ये शायद आप पे भी कब्जा जमाने का सोचती। आकिब हसन हंसता हुआ अंदर आया था। फिजा ने अपना ढलकता हुआ आंचल सरस से संभाला और किसी कदर झेप गई। कोई बात नहीं, तब ना सही अब हम जो इन पे कब्जा जमाने वाले हैं। हीरा आपी के लहजे में महसूस की जाने वाली जोमनियत थी। फिजा चौंक कर रह गई। उसे आकिब की गर्म निगाहों का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ था। जरूरी तो नहीं है ये कब्जा पसंद भी आए। वो संभल कर चाय की सिमत मुतवज्जा हो गया। फिजा का दम इस मायने खास किस्म की गुफ्तगू में किसकी कदर उलझा। भाई जबरदस्ती के नहीं, हम भी मोहब्बत के कायल हैं, डोंट वरी। हीरा आपी के लहजे में इत्मीनान था, तभी जीन्स और शर्ट्स में मलबूस 2 लंबे तड़ंगे लड़के एकदम अंदर चले आए, मगर फिजा और मामा पे निगाह पड़ते ही वो दोनों कदरे चौंके थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अशर हूँ, आपके ताऊ जी का छोटा बेटा, और ये वलीद भाई हैं, मुझसे बड़े और आकिब भाई से छोटे। सीधी तरह कहो मंजिले। फिजा ने बेतकल्लुफी से सलाम का जवाब देकर हंसते हुए कहा, तो जहां अशर खुशगवार किस्म की हैरत का शिकार हुआ था, वहां वलीद ने किसी कदर चौंक कर बगौर इसकी सूरत देखी थी, और इसकी बतलाशी निगाह लम्हा भर में पूरे कमरे में किसी की खोज में भटक कर वापस झुक गई, एक अजीब सी नामुरादी के एहसास के साथ। फिजा ने बहुत गहरी निगाहों समेत इसकी आंखों के बुझे दियों का ये मंजर देखा था और कुछ उलझ सी गई। आप कैसे हो वलीद हसन?
سنا ہے آپ نے کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ کو دہراتے ہوئے ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس لیے ہم تو بھائی ابھی سے آپ سے بنا کر رکھنے کا سوچ چکے ہیں۔ وہ ہنس رہی تھی، انداز کی اپنائیت اور بے تکلفی بامعنی تھی۔ ولید کے اعصاب کو دھچکا سا لگا، اس نے ایک بار پھر بہت دھیان سے فضا کو دیکھا تھا۔ بے فکر رہیے، میرا آرمی میں نہیں پولیس میں جانے کا ارادہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں فی الحال پولیس کی اتنی ترقی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ جواباً اس کا لہجہ شائستہ اور دھیما تھا۔ فضا محفوظ ہونے والے انداز میں ہنسنے لگی، جس میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کا ہی حصہ ڈالا تھا، اور ماما کی سمت متوجہ ہو کر حال حوال دریافت کرنے لگا۔ پر اثر دھیما، اتنا گمگیر اور متاثر کن لہجہ، اس پہ اس کی غضب کی مردانہ وجاہت، فضا کی ہی نہیں ماما کی نظروں سے بھی اس کے لیے پسندیدگی جھلک رہی تھی، بلکہ وہ اس کی قابلیت کے بارے میں جان کر واضح طور پر امپریس نظر آ رہی تھی۔ وہ مختصر سی بات چیت کے بعد کمرے سے چلا گیا تھا۔ ماشاء اللہ بھابو، آپ کے تینوں بچے ہی بہت قابل ہیں۔ ماما کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اس کی عطا ہے۔ تائی ماں کی انکساری کا وہی عالم تھا۔ ولید اپنے کمرے میں آئے تو پہلے ایک قدم پہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بہت گہری پرسکون نیند کی آغوش میں تھی۔ چھوٹے چھوٹے زرد پھولوں والا آف وائٹ اور خوبصورت سی لیس سے مزین زرد کلر کے ہاف سلیو بلاؤز میں اس کا معصومیت بھرا نوخیز سراپا مدھم اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ دراز خمیدہ پلکوں کی جھالریں شہابی رخساروں پہ ساکن تھی۔ لمبے گھنیرے سیاہ سلگتے بال بستر پہ بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک نگاہ ڈال کر پچھتایا تھا کہ نگاہیں اس کے سراپے میں الجھ کر رہ گئی تھی، مگر کسی مدھر کنکھار پہ وہ چونک کر متوجہ ہوا اور ہیرا آپا کو دیکھ کر بے تحاشا متبل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بھئی، وہ خجل ہوا۔ میرے کمرے میں کیوں سلا دیا انہیں؟ ایک فقرے کو ادھورا چھوڑ کر وہ دوسرے کو بمشکل مکمل کر پایا۔ انداز میں صاف کترایا پن تھا۔ میں اسے ہی جگانے آئی ہوں، جب سے آئی ہے سو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپی کی مسکان گہری ہو گئی تھی۔ وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ کر ایمان کے بال سہلا کر اسے جگانے لگی۔ ٹھیک ہے، جگائیں انہیں، کھانا بھی کھلائیں، مگر براہ کرم آئندہ انہیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میرا کمرہ ہے۔ اسے ان کی پائنے خیز قسم کی مسکراہٹ نے جو تلخی بخشی تھی، اسے بہلا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپا نے جیسے اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا اور دھیرے سے ایمان کو جگانے لگی۔ رات کا کھانا سر شام ہی کھا لیا گیا۔ کھانے پر خصوصی اہتمام تھا۔ چکن پلاؤ، چکن جلفریزی، 3 قسم کے کباب، سلاد، کسٹرڈ، کھیر وغیرہ۔ فضا نے یہ کھانا آپا کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا اور اب اسی بے تکلفی سے کھا بھی رہی تھی، جبکہ ایمان کا جی پہلے نوالے سے ہی اوب گیا۔ اسے کھانے سے دھوئیں کی مہک آ رہی تھی۔ کیا ہوا، کھانا اچھا نہیں لگا پتر؟ تائے ماں کی نظریں گویا اسی پہ تھی۔ اس کے چہرے کے بیزار کن زاویے کو ولید نے بطور قوس نوٹس کیا اور ناغوری سے چہرہ پھیر لیا، جبکہ وہ تائی ماں کے اس سوال پہ گڑبڑا گئی کہ تاؤ جی کے علاوہ دادا اور عاقب بھی ہاتھ روک کے سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ اس نے بات بنانا چاہی کہ جتنی بھی بے مروت سہی، مگر بہرحال وہ ان پیارے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لے، ابھی تو نے کھایا ہی کیا ہے؟ اتنی چڑی کا پیٹ بھرنے جتنے تو نے اپنی پلیٹ پہ چاول نکالے وہ بھی یوں ہی پڑے ہیں۔ کھا پتر کھا، آرام سے۔ تاؤ جی نے خود اس کی پلیٹ بھر دی۔ کباب، دہی بھلے، سلاد، سالن، منٹوں میں اس کے آگے اتنی ساری چیزیں پیش کر دی گئی۔ محض تاؤ جی کا دھیان خود سے ہٹانے کی خاطر وہ کباب ٹھوسنے لگی، اور پھر سب سے پہلے وہی دسترخوان سے اٹھی تھی۔ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ کچھ دیر بعد ہی اشر اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ جو باہر برآمدے میں کھڑی گہری ہوتی رات اور آسمان پہ مڑتے بادلوں کو خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی، ذرا سا چونکی اور پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، اس کے انداز میں محسوس کیا جانے والا نخوت تھا، مگر اشر نے پھر بھی کوئی تاثر نہیں دیا۔ کچھ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے گھورنے پہ خفیف سا مسکراتے ہوئے گویا وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا، دیکھیے نا، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، جیسے مجھے کھیلوں میں، عاقب بھائی کو کتابوں میں، جبکہ ولی بھائی کو کمپیوٹر میں، اور ہماری آپا کو اپنے شوہر اور بچوں میں، اماں کو گھر داری میں، ابا کو اپنے کھیتوں اور فصلوں میں۔
اس نے تحاشا گھورنے پہ دانت نکوستے ہوئے بے تکلفی سے کہا تھا۔ بھائی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ویسے اس وقت آپ کو یہاں کھڑے دیکھ کر پتہ ہے مجھے کیا خیال آتا ہے؟ وہ بڑی رازداری سے بولا۔ ایمان نے کسی قسم کا اشتیاق اور دلچسپی ظاہر نہیں کی، تب بھی وہ اس ٹون میں بولتا رہا جیسے آسمان پہ تنہا اداس چاند۔ آپ ہمیشہ ہی اتنی خاموش رہتی ہیں، یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ پھر بے تکان سوال کر رہا تھا۔ ایمان نے اچاٹ نظریں اس پہ جمائی اور نروٹھے پن سے بولی تھی، دوسری بات زیادہ صحیح ہے۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کے پیچھے دروازے پر رکے کھڑے ولید حسن کی پیشانی پہ اس کے جواب نے ناگواری کے احساس کو یکلخت دوگنا کر دیا تھا۔ اشر! انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کسی قدر بلند آواز سے پکارا۔ دونوں میں چونک کر مڑے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، کبھی اسٹڈی پہ از خود بھی توجہ دے لیا کرو۔ وہ برہمی سے کہہ کر لمبے ڈنگ بھرتا صحن اور ڈیوڑی کو عبور کرتا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایمان کو اس کا رویہ بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ ایک توہین آمیز سا احساس اسے چھو کر گزر گیا۔ چلتا ہوں، لگتا ہے بھائی کا مزاج آج گرم ہے۔ ویسے اگر آپ کو میری کمپنی کی ضرورت ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ کھلکھلاتا ہوا کہہ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ ایمان وہیں کھڑی ہوئی ہونٹ چباتی رہی، ولید کے گھورنے پہ نظر کرتی رہی تھی۔ گھر کے دیگر افراد کی طرح اس نے نہ تو اسے اہمیت دی تھی نہ ہی اس پر خصوصی توجہ۔ اس نے جانا تھا جیسے وہ اسے خصوصی طور پر نظر انداز کرتا رہا ہو۔ مگر کیوں؟ ایمان کی نازک طبع پہ ناگوار سا بوجھ پڑ گیا۔ کیوں کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت قابل ہے؟ اس نے تمفر سے سوچا اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کہیں اسے ہمارا یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے اپنی سوچ پہ خود ہی تصدیق کی۔ مہر بھی ثبت کر ڈالی۔ اس خیال کا پختہ ہونا تھا کہ اس پل گویا اس نے ولید سے ایک سر باندھ لیا تھا جو آنے والے وقتوں میں شدید تلخی کا باعث بن جاتا۔